احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کو اس امت کو عطا فرمایا، اور اس امت کو عطا فرما کے کریم رب نے فرمایا میرا احسان ہے مومنوں پر، میں نے ان کو اپنا حبیب عطا فرمایا۔ اہل سنت مسلک حقہ بریلوی حنفی جماعت یہ ہمیشہ اپنے محبوب کے ذات کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہے، کیونکہ ایمان کا جو کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر اگر کوئی محبت نہیں کرتا تو وہ ایمان سے فارغ ہے۔ یعنی محبت مصطفیٰ اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو ایمان ہے۔ اور محبت کا جو ہے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہر وقت بندہ اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو صبح 70,000 اور شام کو 70,000 آتے ہیں محبوب کے در اقدس پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا حکم رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر سلام فرماتے ہیں۔ اور آئے مومنوں کو حکم دیا جو ایمان والا ہے نا، مومن کو حکم دیا تم بھی میرے محبوب پر سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ یہ مطلق قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی وقت مقید نہیں ہے، یعنی ہر وقت محبوب پر درود پڑھنا۔ اب میں مسئلے کی طرف آؤں کہ 60 ML میں مسجد ہے ہماری مسلک حق بریلوی کی، جس میں تقریباً 313 گھر جو ہیں وہ بریلوی حنفی جماعت کے ہیں اور 4 اور 8 دوسرے مسالک کے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے جب ہمارا ایک بزرگ ہے اذان کے بعد وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور عثمان سہوتا اور اس کے 2 گنڈے وہ ساتھ آئے اور اس نے اس بزرگ کو پکڑا، مارا، گھسیٹا، داڑھی سے بھی پکڑا، مارا، گھسیٹا اور تاریں بھی کھینچ لی، سلام پڑھتی جگہ پر مسجد میں اس کو تکلیف دی ہے۔ اب انہوں نے حملہ آ کے کیا ہے ہمارے بزرگ، اس کے بچے دوڑے کہ سپیکر کی آواز بند ہو گئی ہے، ہمارے باپ کو کیا ہوا؟ جب وہ پہنچے تو ان کے باپ کو وہ گھسیٹ رہے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے باپ کو چھڑوایا ہے۔ پھر یہ 15 پر کال ہو گئی، پولیس آئی جناب، دونوں پارٹیوں کو پکڑ کے لے گئے جی۔ متعدد بار معاہدے ہوئے، معاہدے ہونے کے بعد 2 معاہدہ دستخط ہونے کے بعد ایک دن 22 تاریخ کو لڑائی ہو رہی ہے، 25 تاریخ کو جو ہے 23 تاریخ کو معاہدہ ہو رہا ہے، اور 25 تاریخ کو جناب عثمان سہوتا ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے، اور 25 تاریخ کو وہ MLC نکال کے جی انتظامیہ میں زاہد کھچی جو تفتیشی افسر ہے اس نے جو ہے پرچہ ان مظلوموں پر دے گیا جن کو مارا گیا، جن پر حملہ ہوا، جن کو گھسیٹا گیا۔ اس واسطے میں نے احباب کو یہ تکلیف دی ہے کہ بارہا انتظامیہ کے ہم نے در کھٹکھٹایا ہے۔ اب ہم DPO صاحب سے جو بہت اچھا بکھر میں بہترین کام کر رہے ہیں اور ان کی شہرت پہلے بھی ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس لیے اوپر کسی سے نہیں التجا کر رہے، اپنے ہی ضلع کے سربراہ پولیس کو یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے، اور جنہوں نے حملہ کیا ہے ان پر جو ہے جو کہ قانون کے مطابق بنتا ہے ان پر پرچہ فوری طور پر دیا جائے، اور اہل سنت و جماعت کا جو دل مجروح ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی۔ صلح پر بھی ہم آئے، ہم انتظامیہ کی ہر بات مانی۔ پہلے انہوں نے کہا ان کا امام نکالا جائے، وہ نکال دیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کا جلسہ نہیں ہو سکتا، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ یہ سب بار بار ماننے کے بعد جب فیصلہ ہو گیا تو اب وہ صلاۃ سلام پڑھنے کے لیے لڑائی کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ذکر بالجہر کریں لڑائی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، یا تو اس میں خدا کا نام لیا جائے گا یا اس میں رسول کا نام، مسجد بنائی اسی لیے جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے، اور جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں وہ عثمان سہوتا جو کہ مالدار آدمی ہے، اور اس کے ساتھ رضوان ہے اور نامعلوم ان کا یہ گروہ ہے جو چند ایک ہیں، جو عثمان سہوتا کا والد ہے اس کا سنا ہے
مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کسی کالعدم تنظیم کا وہ پہلے رکن رہا ہے، تو یہ بات انتظامیہ بہتر جانتی ہے کہ وہ شر پسند بندے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے احباب کو دعوت دی ہے، اور یہ اس لیے میں نے یہ پریس عرض کیا ہے۔ میں ڈی پی او صاحب سے بار بار یہ کرتا ہوں، یہ 1.5 مہینہ ہو گیا اس مسئلے کو چلے ہوئے، تو لہٰذا اس کو صبح مہربانی کر کے ان کے خلاف پرچہ دیا جائے۔ ہمارے خلاف ناجائز پرچہ ہوا ہے اس کو خارج کیا جائے، اور ان کے خلاف پرچہ کیا جائے، اور جو قانونی کارروائی عمل رہی جائے۔ اکثریت اہل سنت مسئلہ کا بریلوی کی ہے، اور وہ مسجد کا انتظام انسلام سنبھال رہے ہیں، اور باقی نماز پڑھنے کے لیے کسی کو منع نہیں ہے، ہر آدمی اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے آ سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے جماعت اہل سنت کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ جماعت اہل سنت کی باڈی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی مرکزی۔ ہمارے مرکزی امیر ہیں سید خلیل الرحمان شاہ صاحب، وہ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ 10 تاریخ کے بعد واپس آ جائیں گے، اور ان کے آنے کے بعد بکھر میں تقریباً اسی جگہ یا جہاں بھی ہم چاہیں گے تو تمام جماعت اہل سنت کے علماء کرام وہ موجود ہوں گے، اور تمام جماعت اہل سنت کے مسئلہ کے حق بریلوی کے علماء کرام کے باہم مشورے سے نامزدگی ہوگی یا الیکشن سے ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ میں بیٹھ کر یا کوئی بیٹھ کر اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں یا اپنی دارالعلوم میں وہ تقسیم کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا ہے۔ تیسری بات میری جو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے جو ہے نا جو یہاں پر زمین خرید کی ہے، وہ جب ہبہ ہوا اس کا جو تحریری اسٹامپ ہوا ہے وہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے بھائی، جس نے اسٹامپ لکھا ہے تحصیلدار صاحب سے خراج تحسین ہے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ایسی صاحب نے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تبدیلی اسی وجہ سے کیا گیا ہو۔ تو جو ہے نا الحمدللہ اہل سنت مسئلہ کے حق، یہ میں مسمی محمد عبداللہ شاہ ہاشمی الباروی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اہل سنت مسئلہ کے حق بریلوی یہاں پر 98% ہیں، اور ہمارے ایک ہی کہنے پر تمام لوگ جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے، اور جو ان سے قربانی مانگی جائے گی دیں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میرے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور بھی علماء کرام جناب سید حسن علی شاہ صاحب، اور جناب موسیٰ طاہر صاحب، اور جناب محمد بشتوسوی صاحب ہیں جی، ان کی طرف سے جناب ڈاکٹر عبدالسلطان صاحب کی میرے ساتھ وہ جھنگ تشریف فرما ٹیلی فون میں گفتگو ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اہل جو قادیانی جو ہیں آئین پاکستان کے تحت اپنی جگہ خرید نہیں سکتے، لہذا ضلع بکھر میں ہم نے ہمیشہ امن کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے کہ آئندہ بھی کہیں کسی جگہ پر وہ چھپکے سے نہ کر دیں، اور قانونی طور پہ ہم عدالت میں بھی کل پرسوں رجوع کریں گے، اور اس مسودے کو ابدال کروائیں گے۔ اور ہمارے ساتھی جس نے دیا اس نے نوٹس دیا ہے ان کو کہ یہ میری طرف سے آپ خارج سمجھیں، اور اپنا یہ جو معاہدہ نامہ ہے یہ مجھ سے خارج کرا جائے۔ اس کا احتجاج یہ ایک ہے جو پریس ہے نا جی، اس کے بعد لازمی ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب بات نہ مانی گئی تو اس کا احتجاج ہی ہوگا، اور پھر اس کا لائحہ عمل ہم آگے بتائیں گے کہ اس احتجاج کو ہم کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس کا احتجاج ہوگا، اور یہ ہم کروائیں گے، ضروری کروائیں گے، اور حق ہے ہمارا، تو ہم زیادتی نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہم اپنے زیادتی کے جب ایک عام آدمی کوئی بھی ہو جس کے ساتھ زیادتی ہو تو جناب ڈی پی او صاحب اس کے ساتھ تعاون فرمائیں، لیکن ہمارا تو ایک مسلک ہے، مذہب ہے، اور مذہبی صورت پر ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ضروری ہماری مدد کی جائے، ورنہ اس کا احتجاج ہر کسی کو پتہ ہے، جب کام نہ مانا جائے اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ احتجاج ہی کرتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ سیاستدان جو برسر اقتدار ہیں وہ دبا کے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بھی وہ دوست ہیں، ہم نے بارہا کہا ہے، اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مسلک کے ساتھ جو اہل سنت بریلوی کے ساتھ واضح ہے وہ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ برسر اقتدار ہے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے نا، یہ مذہبی مسئلہ ہے جس میں 313 گھر ہیں بھائی جان ایک جماعت کے، اور 4 گھر ہیں دوسری جماعت، ان کی مسجد بھی اپنی علیحدہ ہے، وہ پہلے کبھی نہیں، صرف اور صرف جو ہے نا وہ آتے ہیں، صرف صلاۃ السلام پڑھو وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی اب یہ خیال اس لیے آیا ہے کہ پرسوں یہ 3 دن ہو گئے ہماری عبوری ضمانت پر ایک ساتھی فیاض لڑکا تھا جس پر ناجائز پرچہ 337 FV کر دیا۔ اب اس کا جو ہے ہم نے انتظامیہ کہا کہ ہم جو ہے پرچہ خارج کر دیں گے، جناب DSP صاحب نے، جناب SHO صاحب نے ہمیں اس کا یقین دہانی کرائی ہے۔ اب جب وہ زید کھچی صاحب تفتیشی افسر ہے، وہ جو ضمنی لے کر آئے ہیں انہوں نے وقوع بحر کا لکھ دیا ہے، وہ حملہ کرنے مسجد میں آئے ہیں،
لیکن اس کو الٹ کر دیا ہے جی، سمجھ جسے الٹ کر دیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا باہر واقعہ ہوا ہے تو اس کی ضمنی پر جو ہے نا ہماری ضمانت کینسل ہوگی، اب ہمارا بندہ جو ہے بغیر ضمانت کے پھر اب ہائی کورٹ سے ہم ضمانت کریں، یہ اخراجات ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، لاکھوں روپے پہلے لگا چکے ہیں، گھر بیٹھ نہیں سکتے یہ، ٹھیک ہے جی، وہ سلام پڑھنے نہیں دیتے، وہ یہ گھر بیٹھ نہیں سکتے جی، اب یہ خرچہ بھی کریں گے، بھاگیں گے اسے بھی، مار بھی کریں، قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے کہا ہے، کوئی اگر ہمیں اس تفتیشی صاحب سے لے کر، ٹھیک ہے نا جی، آئی جی پنجاب تب کوئی یہ لکھ کر دے صلاح السلام نہ پڑھے تو پھر ہم آرڈر ہے قانون کا مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عابد سلطان صاحب نے پچھلے دنوں وہ دانش صاحب آئے ہوئے تھے، وہ پریس کانفرنس ہے ہماری، وہ بھی ریلیز ہونی ہے، انہوں نے فرمایا یہ تحریک جو ہے یہ بکھر تک نہیں رہے گی، جو آپ جواب کر رہے تھے، یہ بکھر تک نہیں رہے گی، بکھر سے آگے جائے گی اور یہ تحریک پاکستان تک چلی جائے گی، یہ مسئلہ کا حق ہے جی، یہاں پر کوئی یہ شرارت نہیں، نہ ہم نے شرارت کی ہے، میرا 40 سال ریکارڈ 50 سال کا ریکارڈ ہے کہ میں نے یہاں پر امامت کی ہے، میں نے خطابت بھی کی ہے، میں نے جلوس بھی نکالے ہیں، میں نے جلسے بھی کیے، الحمدللہ انتظامیہ کو ایک بال جتنی کبھی تکلیف نہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں خدا اور رسول کا نام لیں، ہمیں لوگ مارنے آ جائیں، انتظامیہ ان کی طرف سے ہو کہ ہم پر پرچہ کر، ان کی طرف سے جو انہوں نے مجھے بات کی، یہ سامنے موجود ہیں، انہوں نے یہاں پر اللہ کی قسم لے کر یہ کہا ہے کہ روٹین ورک پہ افتخار بلو ایک ہے جو کارندہ ہے، رجسٹری کروانے والا، ایک کلاس 4 ہے یا کوئی کلرک ہے، افتخار بلو نے اسے پیغام، چونکہ روٹین کا کام ہوتا ہے، اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ یہ کام کر دو جی۔ اب یہ آئے، انہوں نے پرنٹ، یہ کہتے ہیں میں گھر سے آیا، میرے جو ساتھ معاون ہیں انہوں نے لکھ دیا، اور جب لکھا گیا تب بھی مجھے پتہ ہے، جب آپ لوگوں نے احتجاج کیا مجھے پتہ چلا، اب انہوں نے اس کا یہاں میرے پاس آ کے اللہ اور رسول کی قسم اور اللہ اور رسول سے توبہ کی ہے، جو میں نے کیا اس کی بھی میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کے بقول، کیونکہ ہم قول پر زبان پر جائیں گے، دل کو تو نہیں جائیں گے، ان کے بقول انہوں نے کہا میں مجھے علم نہیں تھا، اب اس کا مجھ سے جو بھی کہے میں تدارک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے خود یہ مشورہ دیا کہ میں دونوں فریقوں کو نوٹس بھیجتا ہوں اور اس نوٹس میں لکھتا ہوں کہ میرا عقیدہ ختم نبوت پر ہے، آپ نے میرے عقیدے کو مجروح کیا ہے، جو بھی ہوگا دانستہ طور پر نہیں ہوا، یہ روٹین ورک میں لکھا گیا ہے، لہٰذا میری طرف سے اس کو کینسل سمجھیں، فوراً آ کے اس کو اپنا کینسل کروائیں جی۔ پھر یہ نوٹس ان تک پہنچ بھی گیا ہے اور ان کی جو رسید ہے ان کے پاس آ بھی گئی، اسی لیے ان کو یہاں پر بلایا، جو انہوں نے مجھے بات کی وہ یہ ہے۔ خطرہ جو ہے اب تحصیلدار کو، اب تک کسی کو یہ نہیں پتہ تحصیلدار کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دن انکار کرتے ہیں تحصیلدار صاحب اور صاحب دوسرے دن لگے، یہ کیا ہے، اگر ایک تبدیل ہو جائے گا تو ہم تبدیل ہو جائیں گے، ہم تو وہیں ہیں، افسر تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو تو سفر خانہ ہے، ہم تو ہیں، جو بھی افسر آئے گا جو بھی آئے گا یہ کون کرنے دیتا ہے ان کو۔ اس سے ایک اور بات بھی میں آپ کو یہ کافی عرصہ سے جو ہے نا یہ چشتی ہوٹلس کے ساتھ ایک مکان ہے اور مکان میں اپنی سرگرمی کر رہے ہیں، اور تنویر غازی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے، اور ان کو جو ہے نا جی انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلی یا عید پر ان کو باقاعدہ ان کو اپنی عید، جب وہ مسلمان نہیں تو ان کی عید کہاں ہے جی، وہ تو وہ ایسے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے نا، جو کچھ تو تسلیم کرے نا، وہ مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے کہ ختم نبوت پر ایمان جس کا نہیں ہے تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کے ایک حرف کے خلاف ہو تو کافر ہے، تو وہ ختم نبوت کا جو ہے وہ تو تبدیل کرتے ہیں جی، اس پر مسلمان بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں، وہ کہتے ہیں میں کافر بھی نہ کہو، مرتد بھی نہیں ہے نا، مرتد تب ہوتے جو پہلے وہ اسلام قبول کرتے پھر وہ انکار کرتے، تو وہ تو پیدا ہوئے ہیں تو ان کو تو ایڈ مل رہی، یہ سب یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، اور اس میں جو ہے ہماری حکومت بڑی سرگرم ہے، تو بکھر شہر کو مہربانی کر کے اس سے جان چھڑائی جائے، ہمارے پاس کوئی فرقہ وارانہ پہلے کوئی فساد نہیں ہوتا، اب بھی یہاں پر تمام مسالے کے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ میرے علماء کرام ساتھ تشریف فرما ہے۔ بکھر ٹوٹ یہ محسوس نہ کرنا، جس کی بات ہوتی ہے نا تو وہ یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ نہیں سمجھنا ساتھی میرے کہ میرے سب بھائی ہیں، میرے ساتھ بڑا تعاون بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو یہ بکھر ٹوٹ ہے نا، انہوں نے مجھے بھی انہوں نے خبر دی اور انہوں نے بڑا کام کیا اس میں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا، بالخصوص طارق حمید صاحب، یعنی اس دن سارا دن میں نے ان کی حالت دیکھی ہے کہ محسوس ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں، جو ہے مکمل طور پر جو ہے نا اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مجبوری ہوتی ہے جی، یہ حقیقت میں یہ مجبوری ہے، جس کا ایمان ہے نا اس کے
میں یقین کروں آپ کو، میں 19 سال میں نے تعلیم حاصل کی، مفتی توقیر صاحب بیٹھے ہیں، عبد الغفور صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، 8-10 سال ہمیں پڑھتے لگتے ہیں، 8-10 سال پڑھتے ہیں، لیکن اتنا جذبہ بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک ان پڑھ عام آدمی ہے۔ مجھے تو یقین کہ یہاں پر میرے پاس انتظامیہ آئی ہوئی تھی اور باہر سے وہ فون سن رہے تھے، باہر سے کہتے حکم کریں جی، حکم کریں جی۔ عوام کی یہ حالت ہے حقیقت، یعنی اس دن مسلسل لوگ کہتے ہیں بھی کرنا کیا ہے ہمیں بتاؤ جی۔ تو ہم سے زیادہ جو ہے نا ہمارے عوام اہل سنت، وہ بھی یہ مجبوری ہوتی ہے، تو انہوں نے تو بہت بڑا اچھا اور بہترین کام کیا ہے۔ ساری ہماری باڈی سیاسی نہیں ہے جی، جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت بریلوی جی۔ اس کی جو ہے نا ہر سال 3 سال بعد تحلیل ہوتی ہے اور بعد میں چناؤ ہوتا ہے یا نامزدگی ہوتی ہے، وہ احباب کے مشورے کے ساتھ۔ پہلے جس طرح چل رہا تھا نظام وہ چل رہا تھا، چونکہ بکھر میں علماء کرام ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں جی، جو مستند علماء ہیں ان کا حق بنتا ہے، اور ہم مستند علماء کی میٹنگ رکھیں گے جس میں مرکزی رہنما تشریف لائیں گے، اور باہم مشورے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، باہم مشورے سے جس کو وہ چنیں گے وہی ہوگا۔ کو عرض کروں کہ یہ ڈی پی او، ہاں میں یہ عرض کرتا ہوں نا جی، میں اس کے متعلق ایک بات کرتا ہوں۔ ڈی پی او پہلے امن کمیٹی کے فیصلے کے مطابق امام بریلویوں کا نماز پڑھا رہا ہے، امام بریلوی ہے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے جو ان پر انہوں نے شرائط کی ان کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اب یہ نیا اس کے یہ شرائط جو آپ ابھی ذکر کے شرائط مین کیا، کس نے شرائط کی، وہ بھی تھوڑا سا شرائط جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے مطابق کسی فرقے کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے ہے جی، جس طرح ہر مسجد پر ہے اس کے لیے علیحدہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ شرط تھی کہ یہ امام تبدیل کر دیا جائے، تو ہم نے وہ قربانی دی ہے، اس بیچارے کو وہاں سے تبدیل کر دیا ہے۔ دوسرا امام وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ امام بریلویوں کا ہوگا تا حیات ہمیشہ ہمیشہ، وہ امام بریلویوں کا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اور کسی کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب جب وہ سلام پڑھتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، سلام پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور جس کو جو محبوب کا نام سننا پسند نہ کرے وہ اپنے کو کیا کہتے ہیں خود فتویٰ دے۔ میں نے تو کہا ہے انہیں، میں نے کہا مجھے لکھ کر دیا جائے، میرے پاس چودھری نصر اللہ آیا تھا، ان کی صلح کے لیجیے، اور چودھری منیر اور چودھری شفیق اور ایک سواق صاحب ہے، میں نے کہا مجھے ہر بات کی دلیل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ اس دروازے پہ نہ داخل ہو، اس پہ داخل ہو، تو لازمی میرے پاس دلیل ہے بھی اس پہ داخل ہوگے تو نقصان ہوگا، ٹھنڈ ہوگی یا گرم ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں صلاۃ السلام نہ پڑھا جائے تو مجھے دلیل لکھ کر دے دیں جناب، دلیل وہ یہ بتا دے بھی یار ہاں بھائی اسی لیے نہ پڑھا جائے، تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ درد ہو سکتا ہے ہم ان کو وہ درد ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے۔ یہ جو ہے قانون کا قاعدہ ہوتا ہے ہر چیز کا، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ مطلق اور مقید کا اصول میں سب پڑھاتے ہیں، اور یہ 10 کتابیں ہیں، 10 سال پڑھتے ہیں قانون کی کتاب۔ پہلی اصول الشاشی کتاب ہے، اس میں مطلق اور مقید کا یہ فیصلہ ہے۔ ایک چیز مطلق وہ ہوتی ہے جس پر کوئی قید نہ لگائی جائے، مقید وہ ہوتی ہے جس پر قید لگائی جائے۔ بھائی صبح کے شام میرے محبوب پر سلام پڑھا کرو، یہ جو آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تمام مفسرین محققین، اور یہ قانون کے تحت یہ مطلق آیت ہے، اس پر قید نہیں ہے، یعنی جس وقت بھی جب بھی میرے محبوب پر سلام پڑھے، یہ تعین نہیں ہے کہ پہلے نہ پڑھا جائے بعد نہ پڑھا جائے۔ یہ اگر اس سے کسی کو ہے تو ہم اس کے لیے بالکل قرآن اور حدیث کے دلائل دینے کے لیے پوری دنیا میں کہ ہم حاضر ہیں۔ وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی حالانکہ کرم سے ہم آپ صلح کریں، آپ سنیں، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم صلح کرا دیں گے جیسے بھی کریں فریقین کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ برسو کل جو ہے نا 5 رکن بیٹھے، وہ 3 سال جو تھے جو کہہ رہے ہیں، لیکن 3 سال بیٹھے، ماں بہن بات ہوئی، ان کی باتیں کچھ بڑھ گئیں کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یار حیا کرو، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تم اور بات کرتے ہو۔ پھر جناب انہوں نے کہا بھی آج ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے 2 بندے ہوں گے۔ ہمارے بندے رات 2 موجود تھے، ہمارے بندے، جس لیے ہم نے ڈی پی او صاحب کے پاس جا کے درخواست وغیرہ اور مزید پڑھائی کرتے تھے کہ اس لیے پریس کا آج کی رات ہمارے بندے 2 موجود تھے، وہ جو ہے کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان میں سے کوئی نہیں آیا، وہ صلح کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پاور ہے جی، پیسہ بھی ہے اور پیچھے پاور بھی ہے۔ سید اکبر کے فون پر وہ میرے پاس آئے ہیں،
चौधरी नसरुल्लाह ने और चौधरी मुनीर ने कहा है, हमें सईद अकबर ने फ़ोन किया है कि जाओ शाह साहब के पास इनकी सुलह करवाओ जी। ठीक है ना जी। अब वो सुलह के लिए आए हैं, सुलह नहीं हुई, तो जो सुलह करवा रहा है लाजमी उसका तो कुछ ना कुछ तो इतना नहीं तो इतना तो उसका भी मदद होगी कि नहीं होगी। वहाँ पर जो है ना ये बात असल ये एक तरफ ले जाना भी एक सियासी कार्य नहीं कर रहे, ये नहीं है। मदद दोनों की उनको होगी ना, क्योंकि एक सुलह वाला जो पैगाम दे रहा है तो इतनी तो उसकी भी मदद होगी ना, तो उनकी भी है और हमारे साथी जो है वो भी जो भी है। इससे सबसे ज़्यादा तो जो है ना जो है हम ये समझते हैं, ये जो बरनी साहब फरमा रहे हैं ना, उनके बरेलियों के पास पैसा, बरेलियों के पास पैसा है, हमारे पास हैं जनाब वो पैसे जो ये बुज़ुर्ग वो आ गए हैं जिनको उन्होंने मारा है। हमारे पास जो पैसे हम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े जो है ना गरीब लोग हैं, हमारी गुर्बत, ये तो अल्लाह की बात है ना, उनको रब ने पैसे ज़्यादा दिए, हमारे पास जो उस तक की बात है। अब मिन जुमला तो हम ये मैं खर्च नहीं किया मैंने जनाब, जैसे इनको जहाँ जहाँ इन्होंने कहा है हम हाजिर हैं। जामा मस्जिद शुरू से काफ़ी टाइम गुज़र गया है। जब चक आबाद हुआ था उस वक़्त से लेकर आज तक जो है 1.5 महीना पहले तक जो है मस्जिद जो है वो अहले सुन्नत व जमात के कब्ज़े के अंदर है। सलात व सलाम दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, लेकिन जब 1.5 महीना हो गया है और दूसरे मसालिक के गुमाश्ते वो बदमाशी कर रहे हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद की इंतज़ामिया को हरासा कर रहे हैं और इंतज़ाम के अंदर जो है वो बुखल हो रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ज़िली इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ज़िली इंतज़ामिया क्यों खामोश है, क्या उनको पता नहीं? और फिर वो नाजायज़ जो है पर्चे निकाल रहे हैं, काट रहे हैं। इसी के साथ जो है SHO जो है हर रोज़ असर के टाइम जो है वो अपनी कचहरी लगाता है। क्या SHO को पता नहीं है जहाँ जो बखर का मकाम SHO है? लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इस मामले के अंदर जो है वो खसूसी दिलचस्पी रख के जो फसाद कर रहे हैं उनको जो है गिरफ़्तार कीजिए, कैफ़रे किरदार तक उनको पहुँचाया जाए, सज़ा दी जाए और मस्जिद के इंतज़ाम जो है जैसे शुरू से अहले सुन्नत व जमात के पास आ रहा है उसी तरीके से इंतज़ाम को चलने दें। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं अजान देने वास्ते गया और जोड़ा मैंने इन्होंने जड़न जो अजान जाके मैं देन लगा तो इन्होंने कहा अजान नहीं देनी ना सलात अज पढ़नी है। मैं की होया, कहते नहीं अज सलात नहीं पढ़नी, अजान भी नहीं देनी। मैं कहा गल की है, कहते कोई गल नहीं है। मैं कहा गल नहीं, मैं कहा अजान तो देनी सलात ही पढ़नी है बस। इन्नी गल तो मैंने इन्होंने उतो मुंडिया ने ढा लिया और वाल साहब ने उन्होंने जोड़ा ना बाहर खड़ा रहा, कहते इन्हें मारो जितना मार सकते मारो। और दूसरी मस्जिद चो आन के सानू मैनू इन्होंने मारिया। सुलेमान और उस्मान दोनों ने मैंने जोड़ा ना मारे और वाल साहब जोड़ा सही सीगा, उन्हें जोड़ा हला शरीयत दिंदा रहा, इन्हें छोड़ो ना जानो मार दो। मेरी दाढ़ी खिंच के मारिया, लम्मा पा के कुटिया इन्होंने मैनू। मेरे वाल साहब ने आन के मैंने जोड़ा ना मेरे बच्चों ने आवाज़ सुनी आ, स्पीकर जो तारा खिंचियां इन्होंने तो नट्ठ के आए तो आन के मैंने छुड़ाया इन्होंने। ते कमेटी बनाने वाला जोड़ा ना रिजवान है, जिन्हें जाली कमेटी बना के जोड़े बंदे पाए आ वो उस अहल हदीस विच पाए। साडे बंदे बरेलवी ना कढ़ के उन्होंने नाम विचों और अपने विच जोड़े बंदे वो पा के बदमाश किस्म के बंदे आ जिन्होंने बंदा भी एक मारिया अगे पहले भी सन धमकियां दिंदे कहीं तुहानू जानो सी मार देना। तो जोड़ा ना ये सन परेशान बहुत किया इन्होंने सर रिजवान और आज़ाद ते जिन्हों ने एक खालकी है मुंडा अपना सोता ते जोड़ा ना सिलेमा सारे ने मैंने सन बहुत परेशान किया। दी सर दरखास्त दी असी जाके और साडा हाँ जी दरखास्त भी दी, असी साडा फैसला भी हो गया और फैसला जिसले हो गया असी आराम नाल बैठ गए हैं। इन्होंने साडे उत्ते जोड़ा ना कर दिता दूसरा अपने पर्चा दे दिता। असी गरीब आदमी साड़ी कोई नहीं, हमने दी दरखास्त जाके रात को उस वक्त गए हैं, बुला लिया दोनों ने बुलाया, अब हम भी गए वो भी गए हैं, जाके दोनों गए हैं, जाके वो भी चल गए हम भी चल गए हैं। साड़ी जड़ा ना अभी जाके दरखास्त दी है और उन्होंने साड़ी सुनी है, उन्होंने कहा आप वखर आ जाना। वखर गए उधर DPO दे उधर गए अपने सिटी थाने, उन्होंने सानू बिठा के उन्होंने कहा तुहाडी सुलह असी जड़ा कराने आ, सुलह कराती, असी खुश हो के आ गए, ठीक है साड़ी सुलह हो गई, काम रफा दफा हो गया। सानू दूसरे पता लग गया ये तुहाडे ते परचा हो गया।